خواہشیں بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں موجود ہے۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ صدقہ دے کر رزق کو آسمان سے اتار لو۔ مومنوں کے گمانوں سے بچ کر رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ان کی زبانوں پر ٹھہرا دیا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کرنے جیسا ہے۔ اگر بندہ اپنی مدت حیات اور اپنے انجام کو دیکھ لیتا تو امید اور اس کے فریب کا دشمن ہو جاتا۔ بے وقت سو جانا کتنا برا ہے جو دن کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ تمہیں اتنی سی عقل کافی ہے جو تمہیں ہدایت کی راہوں سے گمراہی کی راہوں کو الگ کر کے دکھا دے۔ فرمایا کہ نیکی کرنے والا کی ہوئی نیکی سے بہتر ہے اور بدی کرنے والا کی ہوئی بدی سے بدتر ہے۔ مومن کا سرور اپنے رب کی اطاعت اور اس کا حزن گناہ کرنے پر ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ جو شخص خود کو بدنامی کی جگہ لے جائے تو پھر جو بھی اس سے بد ظن ہو اسے برا نہ کہے۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو سرگرداں بہت بڑی کمزوری اور باعث توہین ہے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کرو کہ یہ دل کی قساوت، نماز میں سستی اور بدن کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ موج کرنے والے ذہین ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنت اور کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو با مقصد چیزوں کو دور پھینک دیتا ہے اسے بے مقصد چیزوں کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہو جاتے ہیں اور دلوں میں اس کی الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا کیونکہ صبر کا پھل میٹھا اور فرحت بخش ہوتا ہے۔ جب بھی کچھ پوچھو علم میں اضافے کے لیے پوچھو، الجھانے یا پریشان کرنے کے لیے سوال مت کرو۔ جو علم تمہاری اصلاح نہ کر سکے وہ گمراہی ہے۔ شہوت نفس کا غالب ہو جانا بہت بڑی ہلاکت ہے اور اس کو دبا لینا بہت اچھی سلطنت ہے۔ صلح رحمی نعمتوں کا باب کھولتا ہے اور تکلیفوں کو دفع کرتا ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو اپنی عادتوں کی پیروی کرتا ہے وہ بلند مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے حالات اتفاق کے تابع ہوتے ہیں اور آخرت کے حالات استحقاق کے تابع ہوتے ہیں۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو ترک کر دینے میں دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ خبردار ظالم کے پاس بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ ظالم کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ دنیاوی زندگی ایک سامان ہی تو ہے اور دنیاوی سامان دیر میں حاصل ہوتا ہے، کم کام آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی چغل خور کی باتوں پر توجہ دیتا ہے وہ اپنے دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ جو خوشحالی اور فاقہ مستی میں اعتدال سے کام لیتا ہے وہ اپنے آپ کو حوادث زمانہ کے لیے تیار رکھے۔
جان لو کہ زبان کاٹنے والا کتا ہے، اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دو گے تو یہ کاٹ کھائے گا۔ بہت سی نظریں اتنی مضر ہیں کہ ان کی نسبت آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ موت کا مقررہ وقت حفاظت کے لحاظ سے خود ہی کافی ہوتا ہے۔ جو دنیا کی طلب میں ضرورت سے زیادہ سرگرمی دکھاتا ہے وہ فقیر ہو کر مرتا ہے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہٹ دھرمی ہرگز نہ کرو، کیونکہ اس کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے اور انجام پشیمانی۔ اگر انسان کی زبان نہ ہوتی تو انسان یا تو ایک مورت ہوتا یا پھر آوارہ گرد جانور۔ جو کسی بری بات کو سننے کے بعد اسے دہراتا ہے وہ اس کے کہنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جب چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔